آپ اس رشتے سے انکار کر دیں پلیز. میں کسی اور کو لائک کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اگر ایسا نہ ہوا تو میں شادی کے بعد اس کے ساتھ بھاگ جاؤں گی. پھر مت کہیے گا بتایا نہیں تھا. وہ لڑکی اپنی ہی دھن میں بولتی جا رہی تھی اور افراہیم ٹک ٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل 100% سمجھ رہا ہوں. اب آپ میری بات غور سے سنیں. پہلی بات تو یہ کہ میں اس رشتے سے یہاں آنے سے پہلے ہی انکار کر چکا ہوں اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. دوسری بات یہ، آپ شادی سے پہلے بھاگیں یا بعد میں بھاگیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس بار حیران ہونے کی باری نمرا کی تھی. وہ منہ اور آنکھیں کھولے اسے دیکھے جا رہی تھی. میری طرف سے آپ کو کھلی پرمیشن ہے. چلیں نیچے. نمرا کی بولتی بند ہو گئی. وہ خاموشی سے نیچے کی طرف چل دی. ماما میری طرف سے تو ہاں ہے، آپ نمرا سے پوچھ لیں. افراہیم نے بیٹھتے ہی ماں کے کان میں سرگوشی کی. سنتے ہی راہیلہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا. وہ فوراً نمرا کی ماں سے مخاطب ہوئی. میں چاہتی ہوں آپ نمرا سے ایک بار پوچھ لیں تو ہم آج ہی رسم کر لیں. راہیلہ کے کہتے ہی نمرا نے آنکھیں پھاڑ کے افراہیم کی طرف دیکھا. ہماری بیٹی کو کوئی اعتراض نہیں. ہم اپنی بیٹی سے پہلے ہی بات کر چکے ہیں. آپ بسم اللہ کریں. راہیلہ اور سرفراز صاحب نے ایک پل ضائع کیے بغیر رسم کی اور کھانا کھاتے ہی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے. میری جان خوش کر دیا آج تم نے. راہیلہ نے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے افراہیم کے ماتھے پہ پیار کیا. اب ایک اور بات کا فیصلہ کرنا ہوگا ہم سب کو مل کے. وہ کیا؟ راہیلہ نے آنیا کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے پوچھا. قیوم صاحب بھی ہماری آنیا کا ہاتھ حسن کے لیے مانگ رہے ہیں تو اپنی اپنی رائے بتاؤ سب. بابا مجھے تو وہ لڑکا ویسے ہی پسند نہیں ہے. افراہیم نے سب سے پہلے رائے دی تو آنیا کا دل جیسے کسی نے ہاتھوں میں دبا لیا. مجھے تو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا ہم آنیا کے معاملے میں جلد بازی کر رہے ہیں؟ ارے نہیں بیگم، میں سوچ رہا تھا ہم افراہیم کی شادی پہ ہی آنیا کا نکاح کر دیں تو کیسا رہے گا؟ آئیڈیا تو برا نہیں ہے. راہیلہ نے بھی سرفراز کے فیصلے میں ان کا ساتھ دیا تو افراہیم خاموش ہو گیا. آنیا کی خوشی کا اندازہ اس کی آنکھوں کی چمک سے کوئی بھی لگا سکتا تھا. وہ مسکراتی ہوئی گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی جہاں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا. جب انسان اندر سے خوش ہو تو اسے اپنے ارد گرد کا ماحول بھی اچھا لگنے لگتا ہے. آنیا کو بھی اچانک ماحول خوشگوار اور موسم خوبصورت لگنے لگا تھا. وہ گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے انجوائے کر رہی تھی، ہر چیز سے بے نیاز. گھر پہنچتے ہی آنیا نے حسن کو کال ملائی. تم سوچ بھی نہیں سکتے حسن میں کتنی خوش ہوں. مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہماری سٹوری میں نہ کوئی ولن ہے نہ کوئی سیڈ سین. مطلب محبت اتنی آسانی سے بھی مل سکتی ہے. آنیا جھومتی ہوئی بیڈ پہ گہری سانسیں لیتی ہوئی چھت کو گھورنے لگی. تو تم کیا چاہتی تھی؟ ہماری سٹوری میں ولن ہو اور اختتام سیڈ ہو؟ اچھا بولو حسن، بس مجھے خوشی میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا بول رہی ہوں، کیوں بول رہی ہوں. آنیا تم اس وقت مجھے بالکل پاگل لگ رہی ہو. کیا سچ میں اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ کوئی شک ہے تو بتاؤ. نہیں شک تو نہیں ہے، لیکن تم نے کبھی اپنے پیار کا اظہار بھی تو نہیں کیا. کیوں نہیں کیا اظہار؟ میری تو تمہارے لیے بولی جانے والی ہر بات میں پیار ہوتا ہے، لیکن شاید تم محسوس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. واہ واہ کیا بات ہے. چلو پھر اس خوشی کے موقع پہ ایک بات مان لو. کون سی بات؟ آنیا جھٹ سے اٹھ بیٹھی. کل لنچ ہم ساتھ کریں گے، اوکے؟ پلیز آنیا منع نہیں کرنا. لیکن حسن، لیکن کچھ نہیں، بس کل ہم لنچ ساتھ کریں گے. اوکے بابا، کر لیں گے لنچ ساتھ. خوش؟ بہت خوش. افراہیم کیا سچ میں تمہیں وہ لڑکی بہت پسند آئی ہے؟ راہیلہ نے بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھا، لیکن افراہیم کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے اپنی ماں کی بات نہیں سن سکا. افراہیم بیٹا تمہاری ماں کچھ پوچھ رہی ہے. جی کیا کہا بابا؟ میں نے پوچھا کیا واقعی میں تمہیں وہ لڑکی پسند آئی ہے؟ جی ماما، اچھی ہے وہ لڑکی. گڈ. تو بس اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے. آنیا کے سارے معاملات طے کر کے ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی چاہیے. بابا کیا سچ میں آپ کو آنیا کے لیے حسن ٹھیک لگتا ہے؟ کیوں میرے بچے، کیا کوئی کمی ہے اس میں؟ اگر کچھ ایسا ہے تو بتاؤ، ہم سوچیں گے اس بارے میں.
بابا اس میں بہت بچپنا ہے۔ تو میری جان، ہم کون سا آج ہی آنیا کو رخصت کر رہے ہیں؟ ہماری بچی بھی تو میچیور نہیں ہے۔ ماما آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، چلیں جیسا آپ کو مناسب لگے۔ حال وہ بھی آپ کا سامنا نہیں کرنا چاہتی سرفراز۔ راحیلہ روم سے باہر آئیں تو سرفراز صاحب پہلے ہی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ میری بیٹی ٹھیک تو ہے؟ سرفراز صاحب کو خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ پوچھنا کیا چاہ رہا ہے، پھر بھی وہ راحیلہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ راحیلہ بیگم خاموشی سے نظریں جھکا گئیں۔ اس دن کے بعد سرفراز صاحب نے کوئی سوال نہیں کیا، وہ بس آنیہ کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے لگے تاکہ وہ اس سے مل سکیں، اسے پیار کر سکیں۔ آہستہ آہستہ آنیہ کی طبیعت کافی بہتر ہو رہی تھی، اس کے زخموں کے نشان اب مدھم پڑنے لگے تھے، لیکن خاموشی آج بھی پہلے دن کے جیسی تھی۔ پولیس والے ابھی تک آنیہ کا بیان لینے میں ناکام تھے، وہ کچھ سنتی نہیں تھی یا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ آج آنیہ کو گھر آئے 5 دن ہو گئے تھے، وہ بس اپنے بستر پہ لیٹی چھت کو گھورتی رہتی یا راحیلہ کے کھلانے سے تھوڑا سا کھانا کھا لیتی۔ نیند تو آج بھی اس پہ حرام تھی، آنکھیں بند کرتے ہی اس کے وجود کو کوئی جکڑ لیتا تھا، پھر وہ چیختی چلاتی خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی۔ آپ کیوں خاموش ہو گئے ہیں سرفراز؟ راحیلہ نے سرفراز صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ان سے پوچھا۔ میں اپنی بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں، اسے پیار کرنا چاہتا ہوں راحیلہ، اس سے کہو مجھ سے مل لے ایک بار۔ سرفراز اسے تھوڑا سا ٹائم دے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں، کچھ نہیں ٹھیک ہوگا راحیلہ، اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ تو کیسا سوچوں میں راحیلہ، بتاؤ کیسا سوچوں؟ کون شادی کرے گا ہماری بیٹی سے، بتاؤ؟ راحیلہ سرفراز کے گھٹنوں میں بیٹھی تو سرفراز نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سرفراز کا ہاتھ تھامے بیٹھی اپنی بات شروع کر چکی تھی۔ میں جانتی تھی سرفراز آپ سب سے زیادہ اسی بات پہ پریشان ہیں، لیکن آپ فکر مت کریں، میرے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ حل؟ جی بالکل، ہم آنیہ کی شادی افراہیم سے کر دیں گے۔ یہ تم کیا بات کر رہی ہو راحیلہ؟ سرفراز اپنا ہاتھ کھینچ کے ایک دم سے کھڑے ہوئے تو راحیلہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اس کا بھائی ہے، تم شاید بھول گئی ہو۔ میں کچھ بھی نہیں بھولی سرفراز، لیکن شاید آپ اپنے اچھے پن میں یہ بھول گئے ہیں کہ وہ سگے بہن بھائی نہیں ہیں۔ راحیلہ ہوش میں ہو تم؟ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ سرفراز میں مانتی ہوں زندگی میں آپ نے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، جس کے چلتے مجھے کبھی آپ سے کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ پلیز سرفراز، ایک بار میری پہلی اور آخری گزارش سمجھ کے میری بات کے بارے میں سوچیں تو۔ راحیلہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، تم آخر ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ سرفراز صاحب اپنی بات کہتے ہی اپنے روم سے نکل کر آنیہ کے روم کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی دروازہ کھول کے اندر داخل ہوئے، آنیہ نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لیں۔ کمرے میں لائٹ آف تھی، لیکن کھڑکیوں سے اندر آتی روشنی میں آنیہ کا چہرہ وہ بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ سرفراز صاحب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے آنیہ کے قریب آ بیٹھے۔ میری جان اٹھو، اپنے بابا سے مل لو، بات کر لو آنیہ۔ سرفراز صاحب نے آنیہ کے بال سہلاتے ہوئے بہت پیار سے کہا، اس کے ماتھے پہ پیار کرنے کے لیے جھکے۔ یہ لمحہ آنیہ کے لیے بہت کمزور ثابت ہوا۔ ہم ہمیشہ اپنوں کے پیار کے سامنے ہار جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، ضد چھوڑ دیتے ہیں۔ آنیہ فوراً سرفراز صاحب کی آغوش میں منہ چھپائے رونے لگی۔ آنیہ میری بچی۔ سرفراز صاحب اسے خود میں سمیٹ کے رونے لگے۔ ان کے آنسو آنیہ کے بالوں کو بھگو رہے تھے، جسے وہ بہت اچھے سے محسوس کر رہی تھی۔ دن اپنی رفتار سے گزر رہے تھے، لیکن آنیہ اپنے روم سے باہر نہیں نکلی تھی۔ پولیس والے سرفراز صاحب کے ساتھ آنیہ کے روم میں آتے اور نئے نئے سوال کر کے چلے جاتے۔ ابھی تک وہ ایک بھی ثبوت نہیں ڈھونڈ پائے تھے۔ آنیہ بہت کم بولتی تھی، جتنی بات اس سے پوچھی جاتی وہ مختصر سا جواب دے دیتی۔ افراہیم کا سامنا ابھی تک آنیہ سے نہیں ہوا تھا۔ وہ صبح جلدی آفس جاتا تھا، رات کو دیر سے واپس آتا تھا۔ راحیلہ کیا میں ایک بار آمنہ سے بات کروں؟ سرفراز صاحب نے کھوئے ہوئے انداز میں پوچھا تو راحیلہ نے سر اٹھا کے ان کی طرف دیکھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے سرفراز کے اس بات کی کوئی گنجائش ابھی باقی ہے؟ کیا آپ وہ الفاظ بھول گئے ہیں؟ میں کچھ نہیں بھولا راحیلہ، لیکن تم آنیہ کی حالت تو دیکھ رہی ہو،
کیا کروں میں بتاؤ، کہ ان کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ میری بات مان لیں سرفراز، ہماری بیٹی ساری زندگی ہمارے پاس رہے گی، ہماری آنکھوں کے سامنے۔ راحیلہ آنیہ اپنے اور افراہیم کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ کیسے یہ سب سمجھ پائے گی؟ میں اپنی بیٹی کو اور تکلیف نہیں دینا چاہتا راحیلہ۔ سرفراز آپ سوچیں، ہم آنیہ کی شادی کہیں اور کر دیتے ہیں، کیا آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ وہ لوگ ہماری بیٹی کو خوش رکھیں گے؟ وہ ہماری بیٹی کا برا وقت کبھی اسے بھولنے نہیں دیں گے سرفراز۔ لیکن آنیہ نہیں مانے گی تو ہم منائیں گے سرفراز، اور اگر افراہیم نہ مانا تو ایسا سوچیے گا بھی مت، وہ آپ کی بہت قدر اور عزت کرتا ہے، وہ آپ کی بات کبھی نہیں ٹالے گا۔ راحیلہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر تم ہی افراہیم اور آنیہ سے بات کرو، مجھ میں تو اب بالکل بھی ہمت نہیں ہے، میں اپنے بچوں کو دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ بالکل فکر نہیں کریں سرفراز، میں سب سنبھال لوں گی، میں سب دیکھ لوں گی، میں ابھی افراہیم سے بات کر کے آتی ہوں۔ راحیلہ ایک پل بھی ضائع کیے بغیر آنسو صاف کرتی ہوئی افراہیم کے روم میں چلی گئی۔ جیسے ہی راحیلہ نے افراہیم کا دروازہ نوک کیا، اس نے آواز لگائی، آ جائے ماما، آپ ہیں؟ ہاں بیٹا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی ماما بولیے۔ افراہیم نے ماں کو ہاتھوں سے تھام کے اپنے پاس بٹھایا۔ افراہیم بیٹا، تم جانتے ہو، بلکہ تمہیں تو سب یاد ہوگا جب سرفراز نے ہمیں سہارا دیا تھا۔ جی ماما مجھے بہت اچھے سے یاد ہے سب کچھ۔ بیٹا تم جانتے ہو انہوں نے ساری زندگی ہماری حق تلفی نہیں کی، تم میں اور آنیہ میں کبھی فرق نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں سب، لیکن آپ یہ سب، میری جان وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کے کیے گئے تمام احسانوں کو نظر میں رکھتے ہوئے ان کے برے وقت میں ان کا ساتھ دیں۔ راحیلہ نے افراہیم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ افراہیم بیٹا تم آنیہ سے نکاح کر لو۔ ماما؟ افراہیم نے پوری آنکھیں کھولے حیرت سے ماما کو دیکھا۔ انکار مت کرنا افراہیم، ورنہ میں سرفراز کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھا سکوں گی۔ لیکن ماما میری بات تو سنیں۔ افراہیم نے راحیلہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے نیچے کیے۔ ماما وہ نہیں مانے گی، آپ جانتی ہیں وہ اپنے اور میرے رشتے سے بالکل انجان ہے۔ بیٹا تم تو انجان نہیں ہونا، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ماما میں آپ کی یا بابا کی بات رد نہیں کرنا چاہتا، میں جانتا ہوں انہوں نے ساری زندگی مجھے اپنے بابا کی کمی نہیں محسوس ہونے دی، لیکن آنیہ کے لیے بہت مشکل ہوگا ماما۔ آپ کیوں اسے اس تکلیف میں ڈالنا چاہتی ہیں؟ میرے بچے آج کچھ دنوں کی تکلیف یا چند مہینوں کی تکلیف، اس تکلیف کے آگے کچھ نہیں ہے جو اسے ساری زندگی سہنی پڑے گی۔ اگر ہم نے یہ فیصلہ نہ کیا تو ماما آپ پریشان نہیں ہو پلیز، جیسا آپ اور بابا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ افراہیم نے راحیلہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا اور اس کے ماتھے پہ پیار کیا۔ راحیلہ سیڑھیوں کی طرف جاتے جاتے رکیں، ان کی نظریں آنیہ کے روم پہ تھیں۔ کچھ دیر وہاں کھڑے رہ کے سوچنے کے بعد راحیلہ آنیہ کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، راحیلہ کی نظر آنیہ پہ پڑی۔ وہ فرش پہ بیٹھی زمین پہ انگلیاں پھیر رہی تھی۔ آنیہ میری جان یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ راحیلہ فوراً اس کی طرف بڑھی۔ آنیہ میرے بچے، رات کے 12 بج چکے ہیں، تم سوئی کیوں نہیں؟ مقابل مکمل خاموشی تھی۔ آنیہ ابھی بھی فرش پہ انگلی گھما رہی تھی۔ آنیہ بولو کچھ میری جان، تمہاری یہ خاموشی اندر ہی اندر تمہیں ختم کر دے گی۔ راحیلہ کی بات سن کے آنیہ کا ہاتھ رکا۔ اس نے اپنی پلکیں اٹھا کے ان کی طرف دیکھا اور اچانک ہنسنے لگی۔ راحیلہ ٹک ٹکی باندھے اس کے چہرے پہ بدلتے رنگ دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل ہنستے ہوئے آنیہ کے آنسو بہہ کر اس کی شرٹ کو بھگونے لگے۔ آنیہ مت کرو ایسا، آپ کو پتہ ہے ہمارے اندر کا احساس ہی ہمارے زندہ رہنے کی وجہ بنتا ہے، چاہے وہ خوشی کا احساس ہو یا غم کا۔ آپ کو لگتا ہے ماما میرے اندر ابھی احساس باقی ہے؟ نہیں ماما، اس نے آپ کی بیٹی کو مار دیا ہے۔ ماما میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ماما میں کس بات پہ روؤں کس بات پہ ہنسوں۔ آنی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، دیوانہ وار چلانے لگی۔ راحیلہ نے آگے بڑھ کے اسے سنبھالنا چاہا،
دیکھیں ماما، اس نے آپ کی بیٹی کو نوچ نوچ کے اندر باہر سے ختم کر دیا. مجھے اب کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، مجھے تکلیف نہیں ہوتی، مجھے رونا نہیں آتا. بس 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 آنیا، خاموش ہو جاؤ میری جان. جیسے ہی راہیلہ نے آنیا کو اپنے ساتھ لگایا، وہ ان کی باہوں میں جھول گئی. ہر غم کو بھول کے وہ دنیا سے بیگانی ہو گئی. تو افراہیم، جو آنیا کی آواز سن کے دروازے میں آ کھڑا ہوا تھا، فوراً ماں کے چلانے پہ آگے بڑھا. بیٹا اسے بیڈ پہ لٹاؤ، آرام سے. ماضی. آج آنیا پہلی بار بہت تیاری کے ساتھ حسن کو ملنے آئی تھی. حسن تو آنیا سے نگاہیں ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا. وہ وائٹ پینٹ کے ساتھ بلیک شارٹ فراک پہنے، بالوں کی پونی ٹیل کیے بہت پیاری لگ رہی تھی. آنیا، کیا سچ میں انکل مان گئے ہیں؟ سچ بتاؤ، مجھے یقین نہیں آ رہا. حسن بابا تو بھائی کی شادی پہ ہمارے نکاح کا سوچ رہے ہیں. سچ میں؟ بالکل سچ. آنیا نے ادھر ادھر نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، جیسے وہ کسی چیز سے پریشان ہو. تم کنفیوز کیوں ہو رہی ہو؟ کوئی پریشانی ہے؟ مجھے لگتا ہے حسن ایسے ملنا ٹھیک نہیں ہے. پلیز اب میں جاؤں؟ آنیا کی بات سنتے ہی حسن کے ماتھے پہ بل پڑنے لگے. آنیا، پرابلم کیا ہے آخر؟ پہلی بار تم مجھ سے ملنے آئی ہو اور اپنی حرکتیں چیک کرو. حسن تھوڑا غصہ دکھاتا ہوا بولا تو آنیا نے گھور کے اس کی طرف دیکھا. اچھا سوری، لیکن یار دیکھو، ابھی ہم نے نہ کوئی بات کی ہے نہ کچھ کھایا ہے، اور تم جانے کا کہہ رہی ہو. حسن، یہ بات تم آرام سے بھی کہہ سکتے تھے. اچھا بابا، سوری کر رہا ہوں. یہ لو کان پکڑ لیے، اب تو معاف کر دو. کیا کر رہے ہو؟ اوکے اوکے، ہاتھ نیچے کرو، لوگ دیکھ رہے ہیں. مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے آنیا. جب تم میرے سامنے ہوتی ہو، میں اپنے ارد گرد کے ماحول سے غافل ہو جاتا ہوں. حسن نے آنیا کے چہرے پہ نظریں جمائے کھوئے ہوئے انداز میں کہا. تو آنیا اپنی پلکیں جھکا گئی. افراہیم بیٹا، میں تو ریاض صاحب سے بات کر چکا ہوں. ہمیں منگنی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. ہم جلد از جلد شادی کرنا چاہتے ہیں اور انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بار گھر میں بات ہو جائے تو میں فون کر دیتا ہوں آپ کو. سرفراز صاحب نے کھانا کھاتے ہوئے افراہیم کی طرف دیکھتے ہوئے بات کی. جی بابا، جیسے آپ کو بہتر لگے. خوش رہو میری جان. راہیلہ، صبح قیوم صاحب بھی آنیا کی بات کرنے آ رہے ہیں، تو ساری تیاری کر لینا. جی ٹھیک ہے. آپ کی بات ہوئی تھی ان سے؟ ہاں، آج پھر فون آیا تھا ان کا. میں نے کہا گھر آئیں، صبح پھر بات ہوگی. چلیں، یہ تو بہت اچھا ہو گیا. آج سنڈے کا دن تھا، جس کا مطلب آج آنیا کا ریسٹ ڈے ہوتا تھا. لیکن آج تو اس کی آنکھ 7 بجے ہی کھل گئی. اس نے جاگتے ہی موبائل پکڑا، حسن کو میسج کیا. کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں یاد؟ اگلے ہی پل حسن کا رپلائی آ گیا. جھوٹ، اگر یاد کر رہے ہوتے تو میسج نہ کرتے. مجھے کیا پتا کہ آج شہزادی صاحبہ صبح جاگ گئی ہیں. کب آ رہے ہیں آپ سب؟ تقریباً 12 بجے. آنیا جی، اگر آج سب ڈیسائیڈ ہو گیا تو تم میری ایک بات مانو گی؟ کیسی بات؟ آنیا پریشان ہوتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور حسن کے جواب کا انتظار کرنے لگی. بتاؤ بھی. آنیا نے حسن کو پھر سے میسج کیا. اگر آج سب ڈیسائیڈ ہو گیا تو تم مجھ سے ملنے آؤ گی میری بتائی ہوئی جگہ پہ. مطلب کہاں؟ یہ سرپرائز ہے. اوکے. آنیا نے اوکے کا میسج تو کر دیا، لیکن دل ڈر کی وجہ سے کانپنے لگا تھا. سرفراز صاحب، یہ نکاح کا فیصلہ تو بہت ہی بہتر ہے. مجھے آپ کی بات پہ کوئی اختلاف نہیں. چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. ہم جیسے ہی افراہیم کی ڈیٹ فکس کرتے ہیں آپ کو انفارم کر دیں گے، اور انشاءاللہ افراہیم کی مہندی پہ افراہیم، نمرہ اور آنیا اور حسن کا نکاح کر دیا جائے گا. جی انشاءاللہ. آنیا کب سے اوپری حصے میں لگی گرل میں منہ دیے سب کی باتیں سن رہی تھی. جیسے ہی نکاح کی بات پکی ہوئی، آنیا اپنے کمرے کی طرف بھاگی. کمرے میں آتے ہی آنیا گھومتی ہوئی صوفے پہ بیٹھی. اللہ تعالیٰ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو. سب صحیح ہو گیا. مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا. آنیا نے خود کو چٹکی کاٹ کے موجودہ صورتحال پہ یقین کیا. تو کیا یہ خواب نہیں ہے؟ سچ میں مجھے بن مانگے میری محبت ملنے والی ہے. اف آنیا، تم تو پاگل ہو جاؤ گی. وہ خود کے سر پہ مصنوعی تھپڑ لگاتے ہوئے ہنسنے لگی. حال. اٹھو آنیا،
آج بابا تمہارے لیے ناشتہ لائے ہیں میری بچی۔ سرفراز صاحب نے آنیا کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے جگانے کی کوشش کی۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ بابا، میں نے سوچا آج میں اپنی گڑیا کے ساتھ ناشتہ کر لوں۔ میری گڑیا تو اپنے بابا کی بالکل فکر ہی نہیں کرتی۔ ایسا نہیں ہے بابا، آنیا نے اپنے منہ کو چھوتی لٹوں کو کان سے پیچھے کرتے ہوئے کہا تو سرفراز صاحب نے اپنی بیٹی کے چہرے کو گھور کے دیکھا، جہاں پہلے جیسا کچھ بھی نہیں تھا۔ معصومیت، چمک، رونق، بس چہرے پہ برسوں کی تھکن تھی۔ وہ سو کے اٹھی تھی پھر بھی آنکھیں بوجھل تھیں، تھکی ہوئی تھیں۔ آنیا بیٹا، تم باہر کیوں نہیں آتی؟ کب تک اس بستر پہ پڑی رہو گی؟ ایسے تو تم بیمار ہو جاؤ گی۔ تمہاری ماما بہت پریشان ہے بیٹا۔ سرفراز صاحب خود ہی سے باتیں کرتے جا رہے تھے۔ مقابل بیٹھے وجود نے تو ان کی طرف ایک بار بھی نظریں اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا۔ راحیلہ، تم آج آنیا سے بات کر لو۔ تم ٹھیک کہتی ہو، یہی راستہ ہے اپنی بیٹی کو زندگی کی طرف واپس لانے کا۔ میں اب اپنی بیٹی کو اور اذیت میں نہیں دیکھ سکتا۔ سرفراز صاحب راحیلہ سے کہتے ہی آفس کے لیے روانہ ہوئے تو راحیلہ آنیا کے روم کی طرف چل دی۔ آنیا واش روم سے نکل کر ٹاول سے منہ صاف کرتی ہوئی راحیلہ کو دیکھ کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آنیا، کیسی طبیعت ہے میری جان کی؟ راحیلہ نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا تو آنیا ان کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گئی۔ آنیا میری جان، کسی بھی انسان کی زندگی آسان نہیں ہوتی، بس وہ خود کو اپنی زندگی کی مشکلات کے ساتھ ڈھال لیتا ہے۔ اب تمہیں بھی ہمت کرنی ہے میری جان۔ ہمت ہی تو نہیں ہو رہی ماما، میں بابا کا، بھائی کا خود ہی سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے ڈر لگتا ہے۔ کیسا ڈر آنیا؟ مجھے لگتا ہے ماما، میں جس کنویں میں دھکیل دی گئی ہوں، اگر میں نے اس سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو میں اس کے اور اندر دھنس جاؤں گی۔ میں اب کبھی اس کنویں سے باہر نہیں آ سکوں گی۔ آنیا، جب ہم کسی مشکل یا تکلیف میں ہوتے ہیں تو یہی سوچتے ہیں کہ اب یہ تکلیف کبھی ختم نہیں ہوگی، جبکہ ہمارا اللہ بہت مہربان ہے۔ اگر وہ ہمارے لیے ایک در بند کرتا ہے تو دوسرا در کھول دیتا ہے۔ آنیا، کیا تمہیں کبھی لگا ہے کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں؟ راحیلہ کی بات آنیا کے سر کے اوپر سے گزر گئی تو اس نے لیٹے لیٹے منہ اوپر کر کے راحیلہ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جبکہ میں تمہاری سگی ماں نہیں ہوں آنیا۔ ماما، میں سچ کہہ رہی ہوں، آج سے 19 سال پہلے تمہاری پیدائش پہ آبدہ، تمہاری حقیقی ماں، اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ انہی دنوں افراہیم کے بابا کو کوئی اور عورت پسند آ گئی تو انہوں نے مجھے طلاق دے دی اور پھر سب نے مل کر ہم دونوں کی شادی کروا دی۔ تب مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ یہ فیصلہ بہت غلط ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت بہتر سوچ رکھا تھا۔ میں نے اور سرفراز نے مل کر اپنے دونوں بچوں کی زندگی مکمل کر دی۔ راحیلہ آنیا کے بال سہلاتے ہوئے بولتی جا رہی تھی، جبکہ آنیا کے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ اس وقت افراہیم بڑا تھا، سمجھدار تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ تم اس کی سگی بہن نہیں ہو، اس لیے اس نے ہمیشہ خود کو محدود رکھا۔ تمہیں ہمیشہ یہ شکایت رہی کہ وہ دوسرے بھائیوں جیسا نہیں ہے۔ آنیا میری جان، ابھی بھی تمہیں اللہ کے بعد اپنے ماں باپ پہ یقین کرنا ہے کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے اس میں تمہاری بہتری ہوگی۔ راحیلہ نے آنیا کے آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس نے فوراً اپنا منہ موڑ لیا۔ آنیا، تمہارے بابا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی افراہیم سے کر دی جائے۔ آنیا ایک پل ضائع کیے بغیر جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ پلیز ماما، بس کر دیں پلیز، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آج؟ آنیا، کیا آنیا ماما؟ پلیز، آپ ہی میری ماما ہیں اور افراہیم میرا بھائی ہے۔ پلیز اب دوبارہ یہ بات کرنے سے بہتر ہے آپ مجھے قبر میں اتار دیں۔ آنیا، ہوش میں آؤ۔ راحیلہ نے اٹھ کے آنیا کو کندھوں سے تھام کے جھنجھوڑا تو وہ خود کو آزاد کروا کے 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ہوش میں آپ آ جائیں ماما، میں پہلے سے ہی بہت اذیت سے 2-4 ہوں۔ پلیز میرے پاس زندہ رہنے کی کوئی تو وجہ رہنے دے ماما، پلیز۔ آنیا، تم ابھی غصے میں ہو، آرام سے ٹھنڈے دماغ سے سوچو پھر فیصلہ کرنا۔ فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ آپ مجھے پاگل کر دیں گی ماما، پلیز یہ بات پھر مت کیجیے گا۔ آنیا یہ کہتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔
لیکن راحیلہ وہیں صوفے پہ بیٹھ کے آنسو بہانے لگی۔ وہ جانتی تھی اس نے اپنی بیٹی کو مشکل میں ڈال دیا ہے، لیکن اس سے بہتر آپشن بھی تو نہیں تھا۔ آنیہ نے نیچے آتے ہی کچن سے چھری اٹھائی۔ مجھے یہی کرنا چاہیے، یہی آخری حل ہے جس سے میری اور باقی سب کی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں۔ آنیہ نے جیسے ہی چھری اپنی کلائی پہ رکھ کے چلائی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ جلد ہی وہ زمین بوس ہو گئی۔ سرفراز جلدی سے ہاسپٹل پہنچے پلیز، راحیلہ نے روتے ہوئے سرفراز کو کال کی۔ لیکن تم رو کیوں رہی ہو راحیلہ، کیا ہوا ہے؟ آنیہ تو ٹھیک ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتی، سرفراز آپ جلدی سے آ جائیں بس۔ اچھا پریشان نہیں ہو، میں ابھی افراہیم کے ساتھ آ رہا ہوں۔ راحیلہ وہیں بینچ پہ ڈھیر ہو گئی تھی، جسم میں جان تو بس اب نام کی ہی باقی تھی۔ کیوں کیا تم نے یہ سب، کیوں کیا میری بچی؟ اللہ تعالیٰ، تو نے تو ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ کیا ہے، تو پھر نکال دے ہمیں اس آزمائش سے میرے پروردگار۔ کیا ہوا ہے راحیلہ؟ راحیلہ پلکیں جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ جب سرفراز کی آواز سنتے ہی وہ جھٹ سے کھڑی ہو گئی۔ سرفراز، وہ آنیہ، کیا ہوا آنیہ کو بتاؤ، صبح تک تو ٹھیک تھی، اس نے اپنی کلائی کاٹ لی۔ راحیلہ کے کہتے ہی جہاں سرفراز صاحب کو صدمہ پہنچا، وہیں افراہیم 2 قدم پیچھے ہوا۔ میں نے صبح اسے سب بتا دیا تھا، پھر اچانک میڈ کی آواز پہ میں کچن کی طرف بھاگی تو آنیہ وہاں زمین پہ پڑی تھی اور پاس اتنا خون۔ راحیلہ اپنی بات درمیان میں ہی چھوڑ کے رونے لگی تو سرفراز صاحب اسے تسلی دینے لگے۔ افراہیم فوراً ڈاکٹر کی طرف بڑھا جو ابھی بھی آنیہ کے روم سے باہر نکلا تھا۔ ڈاکٹر، آنیہ؟ جی اللہ کا شکر ہے، وہ اب بہتر ہے۔ خون کافی بہہ جانے کی وجہ سے ان کی کنڈیشن کافی نازک تھی، لیکن اللہ نے بہت کرم کیا، آپ پریشان نہیں ہوں۔ ڈاکٹر کہتے ہی وہاں سے چلا گیا تو افراہیم نے سرفراز اور راحیلہ کی طرف دیکھا جو پہلے سے ہی اسے دیکھ رہے تھے۔ سرفراز، آپ گھر جا کے آرام کریں پلیز، میں اور افراہیم آنیہ کو لے آئیں گے۔ نہیں راحیلہ، جب تک میں آنیہ سے بات نہ کر لوں مجھے سکون نہیں ملے گا، سرفراز صاحب نے اپنے سینے کو مسلتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ سرفراز، کیا آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ راحیلہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تو بس پھر آپ گھر جائیں، آرام کریں، ہم شام تک آنیہ کو لے آئیں گے۔ چلو ٹھیک ہے، لیکن اپنا موبائل آن رکھنا اور میرے آرام کی بالکل فکر مت کرنا، جب بھی ضرورت پڑے مجھے کال کر دینا۔ جی بہتر۔ ماما، آپ نے آنیہ کو کیا بتایا تھا؟ سرفراز کے جاتے افراہیم نے ماں کے قریب بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ وہی جو سچ تھا، اور اب اس کے جاننے میں ہی بھلائی تھی۔ وہ بہت ہرٹ ہوئی ہے۔ افراہیم بیٹا، بس تم اپنی بات پہ قائم رہنا، آنیہ کی فکر مت کرو، سنبھل جائے گی وہ۔ راحیلہ نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی جواب دیا تو افراہیم اپنی نظریں جھکائے فرش کو گھورنے لگا۔ سرفراز صاحب بہت کوشش کے بعد بھی زیادہ نہ سو سکے، ان کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ کمرے سے اٹھ کے چائے کا کہہ کے باہر لاؤنج میں آ بیٹھے۔ سرفراز صاحب نے ابھی ہاتھ میں پکڑے موبائل پہ راحیلہ کا نمبر ڈائل کیا ہی تھا کہ وہ تینوں گھر میں آتے دکھائی دیے۔ سرفراز صاحب فوراً اٹھ کے آنیہ کی طرف بڑھے تو آنیہ نے انہیں ہاتھ کھڑا کر کے دور رہنے کا کہا۔ راحیلہ اور سرفراز صاحب نے پہلے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر افراہیم کی طرف جو خود حیرانگی چہرے پہ سجائے کھڑا تھا۔ آنیہ، تمہارے کوئی نہیں ہے میرا، آپ سب مجھے مر جانے کیوں نہیں دیتے؟ راحیلہ کے بولتے ہی آنیہ چلائی۔ کیوں آپ میری سانسوں کو بند کر کے مجھے جینے کا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ایسی کون سی غلطی کر بیٹھی ہوں میں جس کی سزا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ آنیہ چلا رہی تھی، پھوٹ پھوٹ کے روتی ہوئی اپنی بھڑاس نکال رہی تھی۔ سرفراز صاحب کے چہرے پہ تکلیف کے آثار صاف نمایاں تھے، جن کو دیکھ کر افراہیم اپنی روب دار آواز میں فوراً بولا، آنیہ یہ کیا طریقہ ہے بابا سے بات کرنے کا؟ ہوش میں رہ کے آرام سے بیٹھ کے بات کرو۔ آنیہ نے افراہیم کی بات بھی انسنی کر دی، 2 قدم سرفراز کی طرف بڑھی۔ بابا پلیز ایک بار کہہ دیں، جو کچھ ماما نے صبح مجھ سے کہا وہ سب جھوٹ تھا۔ آنیہ نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ سرفراز صاحب کے سامنے جوڑے۔ پلیز بابا ایک بار بول دیں، آپ تو ہمیشہ میری بات مانتے ہیں، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، ایک بار پھر سے میری بات مان لیں بابا۔ سرفراز صاحب نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ نفی میں سر ہلایا تو آنیہ واپس 2 قدم پیچھے ہوئی۔
تو پھر مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دیں بابا. نہیں، آپ مجھے زندہ قبر میں دفن کر دیں جیسے پہلے لوگ دفنایا کرتے تھے. اگر آپ نے ایسے نہیں کیا تو میری زندگی اس سے بھی بدتر ہو جائے گی. مجھ پہ رحم کریں بابا، پلیز مار دیں مجھے. آنیا اپنی ہی دھن میں پھوٹ پھوٹ کے روتی ہوئی بول رہی تھی. اچانک ہال میں راہیلہ اور افراہیم کی ایک ساتھ آواز گونجی. سرفراز، کیا ہوا؟ آنکھیں کھولے سرفراز. بابا کیا ہوا؟ افراہیم سرفراز صاحب کا منہ تھپ تھپاتا ہوا بولا. آنیا کو اپنے قریب ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر انہیں دیکھتی ہوئی ہر چیز سے بیگانی ہوتی گئی. ماضی. خوش ہو؟ بہت خوش ہوں. آنیا نے ایک پل ضائع کیے بغیر حسن کے میسج کا رپلائی کیا تھا. اچھا تو میری بات یاد ہے نا؟ کون سی بات؟ واہ واہ، بھول بھی گئی. صبح تمہیں بتایا تھا میری بتائی ہوئی جگہ پہ ملنے آنا ہے. حسن، کیا ضرورت ہے اب اس سب کی؟ ہمارا نکاح ہو جائے گا، پھر ہم بابا سے پرمیشن لے کے مل لیا کریں گے. آنیا تم وعدہ خلاف ہی کر رہی ہو اب. حسن پلیز. آنیا اگر تمہیں مجھ سے واقعی محبت ہوتی تو یوں انکار نہیں کرتی. اچھا پرومس، ہم ایسی جگہ ملیں گے جہاں کسی کو پتہ نہیں چلے گا. پھر میری بھی ایک شرط ہے حسن. وہ کیا؟ یہ کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی. پھر ہم جب بھی ملیں گے سب کی اجازت سے ملیں گے. اوکے بابا، ڈن. ایک تو تم ڈرتی بہت ہو. بات ڈر کی نہیں ہے حسن، بس میں بابا سے کوئی بات چھپا نہیں سکتی. آنیا 3 گھنٹے کی چیٹنگ کے بعد موبائل سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے سونے کی کوشش کرنے لگی جب اسے اچانک کھڑکی پہ کسی کا سایہ محسوس ہوا. لیکن اگلے ہی پل وہ اسے اپنا وہم سمجھ کے پھر سے آنکھیں موند کے لیٹ گئی. آنیا خود کو بہت سمجھانے کے بعد حسن سے ملنے اس کی بتائی ہوئی جگہ پہ پہنچی تھی، لیکن سارا راستہ وہ کسی کو اپنا پیچھا کرتے ہوئے محسوس کر رہی تھی. وہ افراہیم کے ڈر سے ڈرائیور تک کے ساتھ نہیں آئی تھی، لیکن اب وہ اکیلے آنے سے پچھتا رہی تھی. آنیا جلدی اپنی منزل پہ پہنچ گئی اور اس گھر کے اندر داخل ہوئی. مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں آج یہاں پہنچ پاؤں گی، آنیا نے بیٹھتے ہوئے حسن کی طرف دیکھ کے کہا. کیوں؟ حسن نے اس کی طرف پانی کا گلاس بڑھاتے ہوئے پوچھا. پتہ نہیں حسن، میرا وہم ہے یا کیا؟ حسن جھٹ سے بولا. یا سچ میں کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے؟ مطلب تم اغوا ہونے والی ہو؟ حسن کے الفاظ سے آنیا کا دل کانپ گیا، لیکن وہ حسن کے سامنے خود کو اتنا کمزور نہیں ظاہر کروانا چاہتی تھی. کچھ بھی حسن، مذاق کر رہا ہوں جان. کوئی آنکھ اٹھا کے تو دیکھے میری آنیا کی طرف. اچھا کیا کرو گے پھر تم؟ جان لے لوں گا اس کی. حسن آنیا کے بالکل قریب آ بیٹھا تو آنیا جلد ہی تھوڑی سی دور ہو کے بیٹھی. چلو آنکھیں بند کرو جلدی سے. کیوں؟ سرپرائز ہے یار. اوکے. آنیا نے جیسی آنکھیں بند کی حسن نے اسے بازوؤں سے تھام لیا، اٹھنے میں اور چلنے میں مدد دی اور پھر ایک کمرے کی طرف لے گیا. سرپرائز. آنیا نے جیسی آنکھیں کھولی سامنے دیکھ کے اس کے منہ سے خوشی کے مارے چیخ نکل گئی. سامنے ایک ٹیبل پر ریڈ کیک کے ساتھ گفٹ بھی موجود تھا. ساری دیواریں آنیا کی تصاویر سے چھپی ہوئی تھی. واو، بیوٹیفل. پسند آیا؟ بہت. آنیا ایک ایک کر کر اپنی پک دیکھتے ہوئے کہنے لگی. لیکن حسن، میری برتھ ڈے میں تو ابھی ٹائم ہے. اچانک آنیا کو یاد آیا. ہاں جانتا ہوں.